السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه۔ وقال شاعر: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق معلمین و معلمات اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی دینی بہن، آج کی اس سالانہ مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کی تنزلی اسباب و علاج۔ محترم سامعین و سامعات، آج امت مسلمہ کس دور انحطاط سے گزر رہی ہے، وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ کبھی ان کے عبادت گاہوں پر حملہ تو کبھی کتاب اللہ کے بے حرمتی، کبھی اسلام شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش تو کبھی جلاوطن کرنے کی سعی، اسی طرح کبھی دہشت گردی کے نام پر قید و بند اور مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے تو کبھی موب لنچنگ کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔ الغرض وہ قوم ہے جنہیں خیر امت کے لقب سے ملقب کیا گیا تھا، جن کا نام سن کر روم، قیصر و کسریٰ لرز گئے تھے، فتوحاتیں جن کی قدم چومتی تھی، وہی قوم آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں تنزلی و پسماندگی، ذلت و رسوائی کی کھائی میں گرتی ہی جا رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ محترم سامعات، خالق کائنات کا یہ اعلان ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی ہم کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اس آیات کی تصویر کو کشی کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالات نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کے حالات کو بدلنے کا۔ اس آیات کریمہ سے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارے تنزلی پسماندگی، ذلت و رسوائی کی ذمہ دار خود ہم ہیں۔ لہذا اغیار کی طرف انگلی اٹھانے سے ہم اپنے گریبان میں جا کے اپنے ایمان و اعمال کو دیکھیں، اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لیں اور اس کے اسباب و وجوہات متعین کریں۔ محترم حاضرین و حاضرات، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ہمارے اخلاق و کردار کا موازنہ میں یہ بتاتا ہے کہ اس کے اسباب بہت سارے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہے: نمبر 1، ہمارے ایمان میں کمزوری، نمبر 2، کتاب و سنت سے دوری، نمبر 3، اتحاد و اتفاق کا فقدان، نمبر 4، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، نمبر 5، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یعنی آنا تم ہمت ہارو، آنا غمگین ہو، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ اور ہمارا حال واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تم قرآن و سنت کے حامل تو ہو مگر اس پر عامل نہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی کہا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
ہوں. یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو. میں اس تقریر کو ایک شعر کہہ کر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کھو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، کہ یہ کھو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی. آخر میں اللہ تعالیٰ